کا انتقال ہو گیا ہے. پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وہ شخص، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مال و دولت چھوڑا ہے اور وصیت بھی نہیں کی ہے کہ ان کی طرف سے میں صدقہ و خیرات کروں، یعنی صدقہ وصیت بھی نہیں کی ہے. اے میرے آقا، اگر میں اپنے باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں گا تو کیا وہ میرے والد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ اب پیغمبر اعظم کا جواب سنو. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں ہاں، یعنی مطلب یہ ہے اگر تم اپنے باپ کی طرف سے، اپنے مرنے والے کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو گے تو تمہارے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. مرنے والے کی طرف سے آپ صدقہ و خیرات کریں گے تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھ رہا ہوں. ایک شخص اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. کس کا انتقال ہو گیا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اے میرے آقا، اگر میں ان کی طرف سے یعنی اپنی والدہ کی جانب سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو کیا نفع پہنچے گا؟ کیا کہا؟ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو کیا اس کا نفع پہنچے گا؟ اب پیغمبر اعظم کا جواب سنو. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں ہاں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو گے تو اس کا نفع. اب شخص پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنی والدہ کی جانب سے اس باغ کو راہ خدا میں صدقہ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک باغ اپنی والدہ کے نام سے صدقہ ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ، ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کروں تو نفع پہنچے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا پہنچے گا. ایک صحابی اور نے عرض کیا اور کثیر تعداد میں حدیث پاک ہے لیکن مختصر وقت بات کو سمیٹ رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی رسول اگر اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے تو اس کا نفع پہنچتا ہے. اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے تو نفع پہنچتا ہے. ارے اگر صحابی اپنے والد کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، بخشش کی دعا کر دیتے تو میرا ایمان کہتا ہے ان کے والد کی بخشش ہوتی. صحابی کا معاملہ ہے. لیکن سنو آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے تعلیم امت ہے. اس لیے کہ پیغمبر اعظم جانتے تھے میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازوں کو چھوڑ کر کے قبر کی آغوش میں جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو گناہ کر کر کے قبر کی آغوش میں جائیں گے. آخرکار گنہگار بندے بھی ہوں گے قبر کی آغوش میں جائیں گے. اگر اپنے مرنے والے کے لیے ان کے عزیز و اقارب ایصال ثواب کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے والدین کی جانب سے، اپنی والدہ کی جانب سے، اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے، اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرو، رسول اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرو. اور زمانے کو یہ بتا دو ہر کسی دنیا دار کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے. جس کو جو ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ نبی کے دربار سے ملا ہے. رسولوں کو رسالت ملی نبی کے دربار سے، نبیوں کو نبوت ملی نبی کے دربار سے، ولیوں کو ولایت ملی نبی کے دربار سے، عاشقوں کو عشق ملا نبی کے دربار سے. یہاں تک کہ جس کو جو ملا نبی کے دربار سے ملا. سیدوں کو سیادت ملی نبی کے دربار سے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتی ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کوئی نعمت رسول اللہ، یعنی جس کو جو ملا نبی کے دربار سے ملا، دربار سے ملا. تو آئیے سب کچھ ہمیں
اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا حصہ اپنے مال کا رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیں؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم تھوڑا سا حصہ مال کا اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور تاریخ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جمعے مبارک، اس جمعے کے دن یعنی اس مبارک دن میں جو بھی بندہ اپنے والد کی قبر پر جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے والد کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہاں سے؟ صرف والدین کی مرتبے کے لیے آپ مسلسل اپنے والد کی قبر پر جائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو شمار نیکوں میں لکھ دے گا، آپ کا نام نیکوں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ اب ہمیں